آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلا سوال مختصر میں ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لوگ ابھی جوائن بھی کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ بیان فرمائیے گا، لوگ اچھا جواب جاننا چاہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کوئی مدلل جواب ہو، اس کے اندر ریزننگ ہو، ریشنیلٹی ہو، لاجک ہو، مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، معنی بھی ہو، لیکن اچھا سوال کرنا اس کی لوگوں میں کوئی عادت نہیں ہوتی، پریکٹس نہیں ہوتی۔ آپ کم و بیش اب کوئی 40-50 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے سوالات سن رہے ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا اچھا سوال پوچھنے کی بھی کوئی ٹریننگ ہے، کوئی تربیت ہے، کوئی مراحل ہیں، کوئی طریقہ کار ہے؟ اچھا سوال پوچھنا کیا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو اچھا سوال کیسے پوچھا جا سکتا؟ ہم نے تو جب فلسفہ پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھائی گئی طالب علمی کے زمانے میں وہ یہی تھی کہ فلسفی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جواب دے، اس کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ صحیح سوال اٹھا دے۔ تو صحیح سوال اٹھا دینا یہ علم کا دروازہ کھولنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے یا کسی اور شخص سے سوال کر رہے ہوں، سوال سب سے پہلے انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اور وہی سوال اچھا صحیح سوال ہوتا ہے جو اپنے آپ سے انسان کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے سوال کرتے ہیں تو اس میں تو بعض اوقات شیطنت در آتی ہے، کسی کو رسوا کرنا ہے، کسی کا استہزاء کرنا ہے، کسی کا ٹھٹھا اڑانا ہے، کسی مذہب، نظریے یا فکر کی غلطی واضح کرنی ہے۔ سوال کرنے سے 10 مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سوال جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے وہ ہمیشہ اچھی نیت کا سوال ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا مسئلہ ہے، مجھے کوئی پرابلم درپیش ہو گیا ہے، فکر میں ہو گیا ہے، عمل میں ہو گیا ہے۔ جب میں یہاں سے سوال کرنے کی طرف بڑھتا ہوں تو میرا یہ اقدام مخلصانہ اقدام بن جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو میری یہ بات بہت باعث تعجب لگتی ہے، وہ اس کے بارے میں کہتے بھی رہتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے دین میرا مسئلہ ہے، یعنی لوگوں کو کیا بتانا ہے، ان تک کیا بات پہنچانی ہے، یہ ثانوی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ میری سمجھ میں آنا چاہیے، جس چیز کو میں مانتا ہوں میری سمجھ میں آئے۔ تو جس وقت میں یہاں سے اپنے باطن کی تربیت شروع کروں گا کہ میں جو کچھ بھی مانتا ہوں، وہ دین ہے، وہ سائنس ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ تاریخ ہے، تو میرا اطمینان ہونا چاہیے، نہ کہ مجھے کوئی مقدمہ قائم کرنا ہے، کسی کی تقلید کرنی ہے، کسی کی تائید کرنی ہے، کسی کے لیے اپنے تعصب کا اظہار کرنا ہے۔ میرا مسئلہ بن گیا ہے وہ۔ تو جس وقت میرا مسئلہ بن جاتا ہے تو میری نیت خود بخود پاکیزہ ہو جاتی ہے، میرا ارادہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ الفاظ کا اچھا انتخاب نہ کر سکیں، لیکن پھر سوال بالکل صحیح ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہی معیار ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوال کیا آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ سے وہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوال آپ کے ہاں صحیح جگہ سے پیدا ہوا ہے، وہ آپ کے غور و فکر کا نتیجہ ہے، اس میں آپ نے کچھ سمجھنے، سوچنے، جاننے کی کوشش کی ہے، وہ اس کے باوجود باقی رہا ہے، اب آپ اس کو کسی صاحب علم کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو یہ سوال کا تزکیہ ہے، جیسے ہی اس کو صحیح جگہ سے پیدا ہونے کے لیے آپ موقع دیتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ابتدا غلط جگہ سے ہو جائے، بہت سے لوگ ہیں کہ وہ مذہب کو نشانہ بنا لیں گے، بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے مذہبی لوگ لبرلزم کو نشانہ بنا لیں گے یا کسی اور چیز کو۔ تو جب یہ داعیہ پیدا ہو جائے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو آپ کو سیاست پہ نظر آتا ہے، پھر گالیاں ہوتی ہیں، پھر بدتمیزی ہوتی ہے، پھر لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، پھر تنابز بالالقاب ہوتا ہے، پھر بدزنی ہوتی ہے، پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں فکر، علم، یہ چیزیں کہیں دور رہ جاتی ہیں، غور و فکر کے سارے آداب ختم ہو جاتے ہیں، تہذیب اور شائستگی کا نام و نشان نہیں رہتا، مذہبی فرقے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، منہ سے کف نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ جو سر سید کا ایک بڑا مشہور مضمون ہے بحث و تکرار، اس کا اگر آپ پہلا پیراگراف پڑھیں
تو جو اس میں تصویر کھینچی گئی ہے وہی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔